ایک بڑی کامیابی سفارتی سطح کے اوپر، ایون دو چاہے مذاکرات کامیاب ہوں یا نہ ہو، لیکن پاکستان نے اپنے آپ کو ایک بڑے امن کے کھلاڑی کے طور پہ کم سے کم ضرور پیش کیا ہے۔ سیاسی فائدہ اس کا موجودہ حکومت کو ہوگا آپ کے خیال میں؟ میرا تو خیال ہے ہو رہا ہے اور آگے چل کے بھی ہوگا، لیکن اس کے بعد اگر یہ فرض کریں کہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد مجھے یہ لگتا ہے کہ جہاں پر یہ گورنمنٹ لیک کر رہی ہے اکانومی کے حوالے سے اور اقتصادی معاملات جو ہیں پاکستان کے، وہاں پر بھی پاکستان کے لیے نئے ایونیوز کھل سکتے ہیں اور وہ کھلیں گے جب آپ کی پرسیپشن جو ہے یہ باقی چیزیں آپ کی پرسیپشن کی بائی پروڈکٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اگر کھل گئے اور لوگوں کی زندگیاں تھوڑی سی آسان ہو گئیں اور حکومت نے کوئی بلنڈر نہ کر دیا، کوئی اتنا ہی بڑا بلنڈر کوئی، اور مطلب جتنی ان کو کامیابی ملی ہے وہ ساری کی ساری عکارت ہو سکتی ہے اگر یہ کوئی بلنڈر کریں۔ تو جس طرح آج کل بات چل رہی ہے کہ وہ جنہوں نے سولر پینل بھی لگائے ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی کوئی ٹیکس نیا عائد کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ گین ہی کرے گی۔ اچھا، اور ابھی تک کر چکی ہے گین آلریڈی؟ دیکھیں ابھی آپ مطلب یہ کہ جس دن اس طرح کی خبر ہوتی ہے، مذاکرات کی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کا جو خبر ہوتی ہے وہ کہیں پیچھے رہ جاتی ہے، اور اس میں میرا خیال ہے کہ جو ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجی تھی وہ چونکہ ایک فرد واحد کے گرد گھوم رہی تھی، ان کی رہائی تک تھی، ایشوز کے اوپر انہوں نے پالیٹکس نہیں کی۔ کبھی کبھار سننے کو ملتا تھا کہ جی کہ ہم اصل میں حقیقی آزادی چاہتے ہیں، سسٹم کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کو پھر تبدیل کرنے کا ایک طریقہ کار ہے، ڈائلاگ ہوتا ہے، بات چیت کرنی پڑتی ہے۔ اب ان کے پاس 100 طرح کی جو ہیں وہ توجیحات ہوں گی یا ریزننگ ہوں گی ان کے پاس کہ ہم اس لیے یہ والا کام اس لیے نہیں کرتے، کس سے بات کریں، اپوزیشن لیڈر نہیں کوئی بننے دیتا، یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود سیاسی جماعتوں کو سیاسی طریقے سے اپنے لیے راستے نکالنے پڑتے ہیں۔ جب آپ کسی کی ذات تک محدود ہو جائیں کہ وہ باہر آئے گا تو باقی کام چلیں گے، تو پھر لوگوں کے تو ایشوز اور طرح کے ہوتے ہیں۔ شفا صاحبہ، آپ کی کیا رائے ہے اس معاملے میں؟ کیا موجودہ حکومت کو سیاسی طور پہ اس کا فائدہ ہوا؟ جو ایک سپورٹر ووٹر جو اگر خان صاحب کو پہلے سپورٹ کرتا تھا، اس سارے ڈیولپمنٹ کے بعد، اس جو کچھ بھی ایکٹیویٹیز ہوئی پچھلے 2-3 ہفتے کے اندر، اس کے بعد ڈو یو تھنک سم آف دیم ہیو ڈیسائیڈڈ کہ نہیں اب ہم اگلی دفعہ جو ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ زیادہ بہتر ہے؟ تھینک یو، بہت شکریہ منصور صاحب، اور تمام پینلسٹس کو، میرے سینئرز کو میرا سلام۔ منصور صاحب دیکھیں، ڈپلومیسی کے فرنٹ پہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی اگر انکار کرتا ہے کہ بھئی مسلم لیگ نون کو فائدہ نہیں ہوا تو یہ بات کہنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ حقیقی طور پر مطلب بنیادی طور پر مسلم لیگ نون کو اس چیز کا ڈپلومیٹیکلی بہت فائدہ ہوا ہے۔ ایسا کوئی اخبار نہیں ہے، ایسا کوئی جریدہ نہیں ہے، ایسا کوئی سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم نہیں ہے جس کے اوپر پاکستان لفظ لکھا ہوا نہ آیا ہو پچھلے کم از کم 15 دنوں میں۔ ہر جگہ پاکستان کی کوریج ہوئی، ہر جگہ پاکستان کے حوالے سے بات ہوئی، پاکستان کا۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز میں یہ بھی کہنا چاہوں گی، جو لوگ انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں یا جو فارن افیئرس کو سمجھتے ہیں وہ تو خیر اس پر بات کر ہی رہے ہیں، لیکن میں نے کچھ ٹویٹس پچھلے دنوں دیکھی جس میں لوگوں نے یہ لکھا ہوا تھا یا اس طرح کی بات ہو رہی تھی کہ کیا پاکستان کامیاب ہوگا، کیا پاکستان۔ دیکھیں، پاکستان کا اس ایشو سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، پاکستان ناکام نہیں ہوگا۔ پاکستان کی کامیابی یہ ہے کہ اس نے اس وقت وہ دو فریق جو دہائیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ براہ راست نہیں بیٹھے تھے، پاکستان نے ان کو براہ راست بیٹھنے کا ایک موقع یا ایک ایونیو فراہم کیا اور کنونس کر سکا پاکستان ان دونوں کو، بیسڈ آن دا ریلیشن شپ پاکستان ہیڈ ود بوتھ آف دیم یا ہیز ود بوتھ آف دیم، کہ ان کو ٹیبل پہ لایا جائے۔ تو یہ پاکستان کی کامیابی ضرور ہے، لیکن اگر ان کیس خدا نہ خواستہ یہ پروسیس ناکام ہوتا ہے، آپس میں ان دونوں کی ڈیل نہیں ہو سکتی یا دوبارہ جنگ کی طرف چیزیں جاتی ہیں، کانفلکٹ کی طرف چیزیں جاتی ہیں، یہ پاکستان کی ناکامی کسی صورت نہیں ہے۔ پاکستان کی کامیابی یہاں تک ضرور ہے کہ وہ ایک قریب لایا، لیکن ناکامی کا سہرا پاکستان کے سر یہ قطن نہیں جاتا۔ تو یہ بات جو کہہ رہے ہیں یا جو ادھر ادھر ٹویٹس کر کے کہتے ہیں کیا پاکستان ناکام تو نہیں ہو جائے گا، وہ بھائی ناکام نہیں ہوگا، پاکستان کا کیا لینا دینا اس جنگ سے۔ تو پاکستان کی حد تک کامیابی کا سہرا ہم تک ضرور ہے، لیکن ڈائنامکس ایشو کی اتنی ڈفرینٹ ہیں کہ پاکستان از ناٹ اے اسٹیک ہولڈر ڈائریکٹلی ان دس انٹائر کانفلکٹ۔ تو اس لیے مطلب جس کو کہتے ہیں نا ناکام ہونے کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے بھائی، وہ ان کا آپس کا مسئلہ ہے۔ پاکستان کا جو رول ہو سکتا تھا وہ دنیا میں اس نے بہترین طریقے سے ادا کیا اور پیس میکر بنا، پیس کے لیے اس نے کوششیں کی۔ اور اسی ساری چیز کے اوپر ڈپلومیٹیکلی ہو،
چاہے پاکستان تحریک انصاف کا سپورٹر ہو یا نون لیگ کا ہو یا پیپلز پارٹی کا ہو, ہر بندہ اس بات سے اگری کرے گا جو میں نے بات کی ہے, اور اگر کوئی نہیں کرے گا تو ہی اور شی مسٹ ہیو سالڈ گراؤنڈز کہ وہ کیوں نہیں اس بات سے اگری کرے گا. تو اس کا تو کوئی شک نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو ایک ڈپلومیٹک ایفرٹ تھی وہ یہاں پر نظر آئی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, گراؤنڈ ریئلٹیز ود ان پاکستان یا ووٹر کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ انٹائرلی اور چیزوں کے اوپر بھی بیسڈ کرتا ہے. وہ صرف ڈپلومیٹک آپ کی ایفرٹس کی حد تک نہیں ریلیٹڈ ہوتا. وہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, جس طرح عمران شفقت صاحب نے کہا کہ سولر کے اوپر انہوں نے لائسنس کی فیس لگا دی ہے, پھر میں نے کہیں یہ بھی پڑھا ہے کہ شاید وہ لائسنس فیس آپ کو ہر سال دینی پڑے گی. تو یہ ویسا ہو گیا جیسے اسلحے کی فیس اور اسلحے کا لائسنس لینے والی بات ہوتی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ کی بجلی کی قیمتیں, پیٹرول کی قیمتیں, اسلحے کا لائسنس بھی 5 سال کے لیے ہوتا ہے, میں ویسے ہی بتا رہا ہوں آپ کو, وہ بھی سال کا نہیں ہوتا, 5 سال کا ہوتا ہے. جی ہاں وہ 5 سال کا, لیکن لائسنس ہوتا ہے نا. آپ نے سولر پینل کو اسلحے کی کیٹیگری میں ڈال دیا کہ آپ لائسنس لے کر اب آپ آئیں گے اور وہ اپنے گھر پہ لگائیں گے. تو آپ کی کچھ جو اچھا ایک اور چیز ہے جو یہ میں نے ایک جگہ اور بھی کہی تھی کہ آپ کی جو اکنامک سمت ہوتی ہے وہ میرا خیال ہے کہ اتنے عرصے میں کچھ نہ کچھ اس کی کلیئرٹی نظر آنے لگ جاتی ہے. ان کی اکنامک سمت کی کلیئرٹی کوئی ابھی تک نظر نہیں آ سکی. اکنامک گراؤنڈ پہ ان کی کوئی بہت بڑی ایسی کوئی والیانہ بیسیکلی میں شفا صاحب جسٹ ٹو کٹ اٹ شارٹ, آپ کے خیال میں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, یہ ہوگا, اس کو ذرا شارٹ کر دیں تاکہ میں پھر آگے چلوں. سیاسی نوعیت, سیاسی جو معاملات ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں منصور صاحب, اس سے اس کا کوئی زیادہ لینا دینا اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کے ایشوز اپنی جگہ پر موجود ہیں. اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مزمل واٹ ڈو یو تھنک, اس کا سیاسی فائدہ ہے, لوگ سمجھیں گے, وہ کہیں گے جناب یہ تو ہم نے آج تک پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا نہ خان صاحب کے دور میں, بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ اگر میں یاد کروں تو ایون نواز شریف صاحب کے بھی دور میں ایسا کوئی خیر انسیڈنٹ بھی نہیں ہوا. یہ بھی آپ کی قسمت ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی ایسا موقع مل جائے ویئر یو کین ایکچولی پلے اے رول. اگر نواز شریف صاحب کا 2013 سے 18 کا بھی آپ وہ ٹینیور اٹھا کے دیکھیں, کوئی ایسی کوئی بڑی سوائے سی پیک کے میرے خیال میں اس کے علاوہ اور تو کوئی انٹرنیشنلی کوئی بہت بڑا ایسا انسیڈنٹ نہیں تھا جس میں پاکستان اتنا سینٹرل جو ہے وہ کردار ادا کر سکے. نہیں, اس میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ پاکستان کا انٹرنیشنلی جو رول رہا ہے پہلے وہ جنگوں میں سپورٹ کرنے کا رہا ہے. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ جنگ بندی میں سپورٹ کی جا رہی ہے, بیکاز افغان وار کا اگر رول دیکھیں تو ہم نے مجاہدین کو ٹرین کیا, اس میں یہ حقیقت ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو اس میں بھی کرٹیسزم ہم پر یہ تھا کہ ہم جنگ میں حصہ ڈال رہے ہیں اور اس کا بلو بیک ہمیں فیس کرنا پڑے گا. ہم نے کیا بھی, مجاہدین کی وجہ سے جب فال بیک آیا تو یہاں پر کلیشنکوف بھی آئی, یہاں او پی ایم بھی آئی, اور اس کے ساتھ ساتھ وار آن ٹیرر میں جو ہمارا رول تھا وہ بھی اس سے کمپیئر نہیں ہو سکتا, بیکاز دس از دا فرسٹ ٹائم دیٹ اے اسٹیٹ وچ واز اسٹرگلنگ ٹو گیٹ آؤٹ آف دا گرے لسٹ آف FATF is being called as a global peacemaker. 3-4 سال کے عرصے میں اتنا بڑا شفٹ شاید ہی کسی ملک میں ہوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے کہ اس کا ایک گلوبل امیج اتنا بڑا تبدیلی جو اس میں آرکسٹریٹ ہوئی ہے. اور بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل اپوزیشن ہے وہ بھی یہ بات کرتی ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا, ہمیں اس سے کیا ملا, ہم نے صلح کروا دی, اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا. امیج بلڈنگ وہ ایکسرسائز ہے جس پہ ریاستیں اربوں ڈالر لگا کے اس کو ٹھیک کرتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہی ٹورزم کو اٹریکٹ کرتا ہے, وہی انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرتا ہے, سافٹ امیج کریٹ کرتا ہے, آپ کی لیبر باہر جاتی ہے. انڈیا نے جو شائننگ انڈیا کیمپین پہ اربوں ڈالر لگائے تھے, پاکستان کو فار فری وہ مل گیا, بیکاز ہمیں اس کے لیے کوئی ایکٹیو ایفرٹ نہیں کرنی پڑی, ہم نے صرف ڈپلومیٹک ایفرٹ کی ہے. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ لوکل پالیٹکس میں کیا تبدیلی اس پہ آئے گی, دیکھیں PMLN ایز اے پارٹی تو اس کو کریڈٹ نہیں لے رہی ہے, کیونکہ پارٹی پالیٹکس ان کی تقریباً ہالٹ پہ ہے اور بند ہے. آپ کو پتہ ہے شہباز صاحب پارٹی میٹنگز نہیں کرتے, اور اس طرح کی ہم پارٹی کی موبلائزیشن بھی نہیں دیکھ رہے. تو شہباز صاحب کا پرسنل کریڈٹ جہاں تک ہے تو وہ تو ان کو ہر صورت دینا چاہیے, چاہے ان سے اختلاف بھی کیوں نہ ہو لوگوں کو, کیونکہ جس طرح کی ڈپلومیسی انہوں نے کی ہے جس میں وہ اسٹرانگ مین ایٹیچیوڈ, وہ الفا میل جو ایڈیوسنکریسیز پہلے ہو رہی تھیں وہ نہیں کی انہوں نے. اور یہی پریگمیٹزم ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے کہ جب آپ نے گلوبل سفیئر میں آپریٹ کرنا ہے تو وہاں اپنے بائسز گھر چھوڑ کے جائیں, وہاں ہر کسی کو یہ دکھانے کی کوشش نہ کریں کہ مجھ سے زیادہ طاقتور آدمی کوئی ہے ہی نہیں, کیونکہ اس سے صرف ٹک ٹاک پہ ریل اچھی آ جاتی ہے لیکن ملک کو نقصان ہو جاتا ہے. ہم نے وہی ہوتے ہوئے دیکھا نا جب ایران جا کر خان صاحب نے یہ بول دیا کہ ہاں ہم مانتے ہیں کہ ایران میں دہشت گردی پاکستان سے ہوتی ہے, اس کے علاوہ یہ کہہ دیا کہ اگر انڈیا سے دوستی ہو جائے تو اپنے نیوک ختم کر لو. اس کے علاوہ مہاتیر محمد والی کانفرنس میں کیا ہوا وہ بھی آپ کو پتہ ہے, MBS کا ایپیسوڈ ان کے ایئر کرافٹ میں کیا ہوا وہ بھی آپ کو پتہ ہے. ٹرکش ڈرام میں دکھا کے یہاں پر آپ نے ایک امیج یہ دیا کہ ہم وی آر موونگ اوے فرام سعودی عربیہ, اینڈ دیٹ ہیڈ اے بلو بیک. جس طرح سے ہمیں کرٹیسزم فیس کرنا پڑا بڑی کنٹروورسی وہ بھی, اور جس طرح سے بشرا صاحبہ نے پبلک میں آ کر یہ بول دیا کہ یہ کس کو اٹھا کر لے آئے ہو, اٹ اینگرڈ دا رائل فیملی, بیکاز وہ پبلک اسکروٹنی یا میڈیا ٹرائل برداشت کرنے والے لوگ نہیں ہیں, نہ وہ ڈیموکریسی ہے. تو میں نے تو سب سے بڑا شکر اس موقع پہ یہ کیا کہ تھینکس الاٹ کہ اس سٹیج کے اوپر ایسے لوگ تھے جنہوں نے نیشنل انٹرسٹ کا بھی تھوڑا بہت سوچ لیا,
نہ صرف اپنے اسٹرانگ مین امیج کا. تو جو نیریٹو ہے پاکستان تحریک انصاف کا اس کو بہت بڑا ڈنٹ ضرور پہنچا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور نہ میں اتنا شائع ہوں کہ میں یہ مانوں نہ اس بات کو, کیونکہ انہوں نے بتایا یہ تھا کہ ان لوگوں کے بچوں سے کچھ نیریٹو کو بے شک ڈنٹ پڑا ہے, لیکن مائی کوشچن جو یہاں سے عمران صاحب سے سٹارٹ ہوا تھا کہ اگر آج ایک پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے وہ اس ساری چیز کو دیکھنے کے بعد فیصلہ کرے گا یا اپنا فیصلہ تبدیل کرے گا, یار نہیں یہ زیادہ بہتر ہے میں ان کو ووٹ کروں. نہیں, اس پہ مجھے کوئی خاص امید نہیں ہے. کیا پڑتا سوری, اس سے فرق بھی کیا پڑتا اسٹل مطلب آپ کے نمبر گیم میں تو فرق تو پڑتا ہے, ہر پولیٹیشن نمبر گیم کے اوپر تو جاتا ہے. لیکن دیکھیں نا, ڈیموکریسی کے بہت زیادہ شدائی نہیں, لیکن کون لیکن میں بتاتا ہوں, وہ عمران بھائی آپ کو کہہ رہے ہیں, وہ اس عمران بھائی کو نہیں کہہ رہے. لیکن کہا یہ میں صرف کنکلوڈ کر لوں, کہا صرف یہ گیا تھا کہ ان کے تو بچوں سے کوئی شادیاں نہیں کرے گا, یہ پبلک میں نہیں نکل پائیں گے, یہ آئسولیٹڈ ہیں, کوئی ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتا, اچھا اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے کہ میں کرپٹ نہیں ہوں اسی لیے وہ میرے ساتھ ہیں. تو جو ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے وہ تو یہ ہے کہ شہباز صاحب کو ایریل سلوٹ پڑھ رہے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کو ہم فون کر رہے ہیں, جنگ بند ہو رہی ہے, اور یہ صرف مذاق نہیں ہے, اٹ از سیونگ تھاؤزنڈز آف لائیوز ان ایران. ایران کی جتنی لیڈرشپ اس وقت حیات ہے نا, وہ سپیڈ ڈائل پہ نمبر ہوں گے وہ بھی, اور پاکستان کی جو ایفرٹ ہے اس کی وجہ سے ایران کی ساری سویلین قیادت جو ہے اٹ از اسٹل الائیو, بیکاز یہ فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری ہے کہ ہم نے انٹیلیجنس پرووائڈ کر کے یہ کہا کہ ان لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ کرو گے تو پھر مذاکرات کسی سے کرنے والا آپ کے پیچھے کوئی آپشن نہیں ہوگی. سو وی ہیو ڈن اے ہیوج جاب. اس کو کسی بھی سیاسی جو تفریق ہے اس سے بالا تر ہو کے دیکھنا چاہیے, اینڈ اٹ ہیز سرٹنلی گیون سم بوسٹ ٹو دا گورنمنٹ.